ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کو بڑے اعلیٰ درجے کے علم کے اعتبار سے بہت بلند و برتر، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جب کوئی بات کہیں تو تم اس کی تصدیق کرو، وہ غلط نہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کی بارگاہ سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے گا۔ تو مطلب ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے محشر کی طرف چلیں گے تو اللہ کے سامنے ہر آدمی کو کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، سوال و جواب ہونا ہے۔ اس سوال و جواب کے اندر اللہ کیا پوچھے گا؟ دنیا تو دارالامتحان ہے، کل قیامت کے دن کیا پوچھے گا؟ اللہ کا نبی چونکہ اپنی امت سے محبت رکھتا ہے، اس لیے آج اس دنیا میں باوجود کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا، اس میں تمہارا امتحان ہوگا، تم اس کا جواب دو گے، آج اس کے لیے تیاری کر لو۔ سب سے پہلا سوال: عن حیاته فیما افناه، یہ بتا تو نے ہماری دی ہوئی زندگی وہ کتنے دن کی تھی، چاہے 20 سال کی تھی، چاہے 100 سال کی تھی۔ پہلے لوگ تو سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے تو دین کی تبلیغ 950 سال کی ہے، اتنی لمبی لمبی عمروں کے۔ یہ اللہ سوال کرے گا میدان محشر میں، بتا ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا؟ زندگی تیری اپنی نہیں تھی، ہم نے دی تھی، جتنی چھوٹی چاہیے چھوٹی دے دی، لمبی چاہیے لمبی دے دی۔ تجھے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے تھا کہ ہم اگر چاہتے تو بچپن میں موت دے دیتے، چاہتے ماں کے پیٹ ہی سے سالم پیدا نہ کرتے، چاہتے ماں کے پیٹ میں تیرا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہم نے تجھے زندگی دی اور اتنی لمبی زندگی دی، زندگی دی ہوئی ہماری تھی،
ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا دنیا کے اندر، اور آدمی کو جواب دینا ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ آپ کو میں پوچھنے والے، جب ہم نے دی ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہوئی ہماری تھی، تو ہم سے کون کیا پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں جواب دو، یہ پہلا سوال ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اس زندگی کے اندر سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ تھا، جب انسان کی ہر قوت، آنکھ کی قوت، کان کی قوت، زبان کی قوت، ہاتھ پیر، دل دماغ، ہر قوت جوان ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال ہوگا، یہ بتا جوانی کہاں سے آئی؟ تو ماں کے پیٹ سے جوان نہیں پیدا ہوا تھا، کیا ایسا پیدا ہوا تھا کہ اگر تیری گردن کے اوپر ایک انگلی رکھ دی جاتی تو تیری جان نکل جاتی۔ ہم نے تجھے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر جوان کر دیا، تیرا جی چاہتا ہے کہ پہاڑ سے ٹکر لے لے۔ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہماری دی ہوئی تھی۔ اس لیے ہمیں آج یہ بتا کہ ہماری دی ہوئی جوانی کو کہاں گنوایا، اور اللہ یہ پوچھے گا، آدمی کو جواب دینا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ چارہ کار نہیں ہے، اور جوانی دی ہوئی بھی اسی کی ہے۔ تیرے سامنے روز جنازے اٹھتے تھے، تو اپنے ہاتھ سے دفن کرتا تھا، تیرے باپ کا، ماں کا، تیرے اڑوس پڑوس کے اندر لوگوں کے جنازے اٹھتے، تجھے کبھی یہ یاد آیا کہ کبھی تجھے بھی مرنا ہے اور تیرا بھی جنازہ اٹھے گا؟ کبھی تجھے بھی قبر میں جانا ہے، کبھی تجھے بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہے؟ آج ہمیں بتا۔ اسی لیے اگر کسی خوش نصیب کو جوانی کے اندر اپنی آخرت یاد آئی اور وہ جوان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، تو نبی کریم علیہ السلام جن 7 خوش نصیبوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سبع یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب جو میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر لگا دیا، وہ اس جوانی کے اندر بھی اللہ کو نہیں بھولا، وہ خوش نصیب ہے جو میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، تیسرا اور چوتھا سوال، پہلا اور دوسرا سوال زندگی کے بارے میں تھا، پوری زندگی، پھر اس کے اندر ایک حصہ جوانی کا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں۔ فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے مال کا کسب کیا، مال کمایا کہاں کا، یہ بتاؤ۔ اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو مال نہ کماتا ہو، اگر فقیر ہی ہے سڑک پر بیٹھ کر کے بھیک مانگتا ہے، مال کو سب کماتا ہے، بغیر مال کے کیسے زندگی گزارے گا؟ ایک ایک پائی کا حساب دو، کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا۔ یہ ہو گیا تو اب اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا، بتاؤ کما تو لیا، یہ بتاؤ خرچ کہاں کہاں۔ مال
کا کمانا کس طرح کماؤ، اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا دنیا کے اندر، کس طرح کی ابتلا اور آزمائش ہوگی، رسول اللہ نے بتا دیا تاکہ امت اندھیرے میں نہ رہے۔ مال کے سلسلے میں کہاں خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، کیسے کماؤ، اللہ اور اس کے رسول نے کھل کر بیان کر دیا تاکہ امت اندھیرے میں نہ رہے۔ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بس یہ دو شرطیں ہیں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، پاک کماؤ، ناپاک نہ کماؤ۔ ظاہر کمایا جاتا ہے کھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، پاک کھاؤ، ناپاک نہ کھاؤ۔ سارا سوال انہی دو چیزوں کے اندر ہے، یہ بتاؤ کہاں کہاں سے کمایا، کیا مطلب حلال طریقے پر کمایا یا حرام طریقے پر کمایا، پاک کمایا ناپاک کمایا، یہ سوال ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، یہ بتاؤ کہ خرچ کہاں کہاں کیا، ہماری دی ہوئی نعمت کی قدردانی کی یا ناقدری کی، حلال میں خرچ کیا، حرام میں خرچ کیا، ہماری رضا کے لیے خرچ کیا یا ہماری رضا اور عدم رضا سے مستغنی ہو کر خرچ کیا، بس یہی دو چیزیں ہیں۔ اگر انسان خدا کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کامیاب کامران ہے۔ اگر بالکل اس سے مستغنی ہو کر راضی ہو یا ناراض ہو، نام و نمود کے لیے یا حرام کام کے لیے، حلال و حرام سے مستغنی ہو کر خرچ کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر سوال ہوگا کہ بتاؤ کیوں کیا ہے۔ کمانے کی ممانعت نہیں ہے، دین جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس دین کے اندر کمانے کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سارے صحابہ فقیر سے فقیر تر ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر بڑے بڑے دولت مند تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو بالکل فقیر، جو کچھ تھا سب چھوڑ کر کے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں رشتہ اخوت، بھئی تم دونوں بھائی ہو، یہ مہاجر ہو، تم انصاری ہو، ان کی مدد کرو، گھر لے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بتایا ہے، اس لیے ہمارا رشتہ جو ماں باپ کے بھائیوں کا رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ میری جتنی جائیداد ہے، کھجور کے باغات ہیں، مکانات ہیں، میں وہ سب کے سب آدھے کر دیتا ہوں، آدھے تم لے لو، آدھے میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب عزت گزر جائے تو ان سے شادی کروں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جزاک اللہ، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، لاؤ دے دو، آدھا آدھا کر دو۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے، اس دین محمدی کو قائم کرنے کے لیے جس طبقے کا انتخاب فرمایا تھا، بڑے باحوصلہ لوگ تھے۔ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اللہ تمہارے مال میں، تمہارے آل میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو تم بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے
بازار کا راستہ بتا دیا. گئے. تاجر پیشہ لوگ تھے مکی زندگی کے اندر، تو وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، تجارتی مشغلہ تھا. ادھر سے سامان اٹھایا کہ ابھی پہ دیتا ہوں، ادھر لے جا کر کے بازار میں بیچ دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر لا کر کے بیچ دیا. صبح سے شام تک الٹ پھیر کرتے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ شام کو جب واپس آئے تو کچھ تھوڑا سا گھی اور ایک چیز ہوتی ہے عقیق، گرم پتھر کے اوپر یا ریت کے اوپر کپڑا بچھا دیتے ہیں. اونٹنی کا دودھ جس طرح جلیبی کا شیرہ ٹپکاتے ہیں گھی میں، اس طرح تپتی ہوئے پتھر پر یا ریت پر جو کپڑا ہوتا ہے اس میں ٹپکاتے ہیں. وہ گرتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، جمتا رہتا ہے، اتنا موٹا مدعی ہو جاتی ہے، بڑا کھٹا ہوتا ہے. مگر چونکہ ہر کھٹی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، ان لوگوں کے مزاج بھی گرم تھے، ملک بھی گرم تھا، اس لیے اس کا کھانا مفید ہوتا آج بھی ملتا ہے. یہ دو چیزیں ان کے حصے میں کچھ ملی اور لے کر کے آ گئے. لیکن یہ تجارت کتنی بڑی. نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت مدینہ منورہ میں آیا تو اتنے اونٹوں پر تھا کہ مدینہ منورہ کا بازار بھر گیا. اس زمانے میں ٹرک ہوتے ہیں، اس زمانے میں ٹرک تو اونٹ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، شور مچ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا سامان آیا ہے، بازار بھرا ہوا ہے اونٹوں سے. کہلوایا کہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے تو چند ہی روز گزرے، تم نے اپنے دل کو دنیا سے اتنا لگا دیا کہ شور مچا ہوا ہے عبد الرحمن کا سامان تجارت ہے. عرض کیا کہ ام المومنین، میں نے اپنے دل کو نہیں لگائے تو میرا کاروبار ہے اور ابھی دکھلاتا ہوں. جب لوگوں کو جو پونجی پتی تھے، خریدنے والے تھے، انہیں پتا چلا تو ان لوگوں نے آ کر عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ ہمیں اتنے من دے دو، ہمیں اتنے من دے دو، ہمیں اتنے من دے دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے کہتے تھے کہ میں نے بیچ دیا، میں نے بیچ دیا، ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ پونجی تو ہمارے پاس ہے، سرمایہ دار تو ہم ہیں، خریدنے والے تو ہم ہیں. مدینہ منورہ میں کہاں سے خریدنے والا آ گیا کہ تم نے سارا سامان بیچ دیا؟ فرمایا کہ میں نے اس ذات کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، سب مال صدقہ کر دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ میری تجارت تو یہ ہے. یہ لوگ بڑے بڑے دولت مند تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کمانے کی مناہی ہے، کماؤ، لیکن چیز ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. دو شرطیں ہیں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، پاک کماؤ، ناپاک نہ کماؤ، چاہے جتنا کماؤ. اچھا، یہی چیز ہے خرچ کرنے کے اندر. خرچ کرو، جس نے دیا ہے اس کی رضا کے لیے خرچ کرو. اگر اس سے ہٹ کر کسی چیز کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ یہ پوچھے گا کہ مال ہمارا دیا ہوا تھا کہاں خرچ. پھر اگر گناہ کے لیے خرچ کیا یہ تو اور کریلا نہیں چاہا، ریا کے لیے خرچ کیا، نام و نمود کے لیے خرچ کیا، کسی گناہ کو کرنے کے لیے خرچ کیا، تو اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے. اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ کہاں کہاں سے کمایا ہو، کہاں سے. مسلمان کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ کمانے کے اندر ہم کہاں سے کما رہے ہیں کبھی نہیں سوچتا، کہاں خرچ کر رہے ہیں کبھی نہیں سوچتا.
اللہ کے نبی نے یہ بتلایا ہی اس لیے ہے تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ کل کو کمانے پر بھی سوال ہوگا، خرچ کرنے پر بھی سوال ہوگا۔ اچھا آج دنیا میں ہم سے کوئی پوچھیں گے کہ تو کون ہوتا ہے؟ ارے بھائی میرا پیسہ ہے، میرا جی چاہے میں اسے آگ میں ڈال دوں تو کون ہے پوچھے گا؟ اللہ سے نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں؟ اگر تو نے اپنے دماغ سے کمایا کہ دماغ ہم نے دیا تھا، اگر اپنے عقل سے کمایا عقل ہم نے دی تھی، زبان سے کمایا زبان ہماری دی ہوئی تھی، ہر نعمت تو ہماری عطا کرتا تھی، اس لیے تو نے کمایا تو ہم نے تجھے صلاحیت کمانے کی دی۔ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم پوچھیں میرے بھائی خرچ کرنے کے اندر کہاں خرچ کیا؟ تو مال کا مالک نہیں ہے، مال کے مالک تو ہم ہیں، جو بنانے والا ہے وہی مالک ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو نائب بنایا ہے۔ تم مال کے مالک نہیں ہو، ماں کے پیٹ سے کیا لے کر کے آئے اور کیا اپنی قبر میں ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ کوئی چیز ہے نہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ یہ سوال کرے گا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اللہ کے یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں کے اندر تو کوئی بھی فائل نہیں ہے، جو فائل بنا کر کے جج کے سامنے پیش کر دی اسی کے ارد گرد پوری عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں نہیں ہے، وہاں تو ایک ایک چیز سامنے ہے۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب اپنی کتاب جو کھلی ہوئی ہے فرشتوں کی تیار کردہ دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، عجیب و غریب کتاب ہے، یہ تو ہماری پوری زندگی کی کسی ایک بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے کسی عمل کو چھوڑتی تھی جو اس کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی اب دنیا کا حال خراب ہے اور مسلمان کا حال کوئی دنیا سے کم نہیں۔ میں اس ملک کے اندر دیکھتا ہوں کہ اللہ اکبر کون سی وہ برائی ہے جو مسلمان جوان بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی شرائط میں سے جو چیزیں بتلائی تھی کہ یرفع العلم ویضع الجہل، علم نبوت اٹھ جائے، جہالت دنیا کے اندر آ جائے۔ جب جہالت آ جائے گی تو کیا ہوا؟ یشرب الخمر ویکثر الزنا، ہر چیز اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کیا ہو رہا۔ اور جتنا ملک ترقی یافتہ ہے اہل دنیا کی نظر میں، اتنی ہی شراب و کباب اور زنا اور بدکاری اتنی زیادہ۔ میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ لا لا لا، آنے والی نسل تو بنے گا۔ اچھا سب کچھ ہو رہا ہے، ارے بھائی ہم وعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، تبلیغ کے لیے نکل بھی رہے ہیں، مگر آپ ذرا غور کیجیے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو مسجدوں میں آ رہا ہے، اسی کے سامنے آپ اپنے دل کا جو چاہے رونا رو لیجیے، وہی طبقہ وعظ و نصیحت کے اندر بھی ہے، وہی طبقہ اجتماعات کے اندر بھی ہے۔ بھائی یہ ایک مسجد کے لوگ ہیں، اجتماع کرو گے 50 مسجد کے لوگ آ جائیں گے، 100 مسجدوں کے لوگ آئیں گے، مگر طبقہ وہی ہے جو مسجد کا ہے۔ اچھا اس طبقے کے اندر یہ شرابی بھی نہیں ہے، یہ کبابی بھی نہیں ہے،
یہ زانی بھی نہیں ہے، ان میں ایک اچھی خاصی اکثریت ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں، صدقہ بھی، یہ تو سب ایک طبقہ ہے مخصوص، مگر وہ طبقہ جو مسجد کے اندر نہیں آتا اس طبقے کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے تو پوچھی جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہے بھائی، میں تو سوچتا ہوں نہیں ہے، اللہ کا نبی جو باخبر ہے اپنی امت سے، وہ یہ جانتا تھا کہ ہے ایک طبقہ ایسا کہ جس کے سامنے نہ دین کی بات پہنچے گی، نہ، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر، نہ وائز کا واز پہنچے گا، نہ مبلغ کی تبلیغ پہنچے گی، نہ گشت پہنچے گا۔ گھر پہ جاؤ گے وہ طبقہ گھر پہ ملے گا بھی نہیں، اس طبقے کے ہاتھ کو کیسے پکڑو گے؟ اور میں کہتا ہوں مسجدوں میں جو طبقہ ہے دنیا کے اندر وہ کم ہے۔ اصل مسئلہ تو ان جوانوں کا ہے، کل کو دنیا کی باغڈور اور ہمارے گھروں کے اندر حکومت تو ان کی ہوگی، ہم تو پکے ہوئے ہمیں کب ٹوٹ کے گر جائیں خدا جانتا ہے۔ اب دنیا تو انہیں کو چلانا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ آپ کی محفل بات بیکار ہے ان کے لیے۔ میں تو بیٹھا ہوں اس میں کتنے جوان ہیں دیکھیے، اور اگر جوان ہیں تو آپ کے مدرسوں سے اور مسجدوں سے وابستہ ہے، آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، یہ بتائیے کتنے جوان ہیں جن کو آپ تبلیغ کے لیے لے کر کے چلتے ہیں؟ کتنے فیصد جوان ہوتے ہیں؟ ان کو دین کا پہنچانا کیسے ہے؟ مدرسے بھی اس کا علاج نہیں۔ بھائی ایک مدرسہ اتنا بڑا مولانا کا مدرسہ ہے، 400 450 بچے ہیں اس کے اندر، میں بھی ہو کر کے آیا ہوں، جبکہ ایک ایک اسکول کے اندر ہزار ہزار بچے، اور ایک ایک یونیورسٹی کے اندر تو 20 ہزار بچے اور بچیاں آپ کی پڑھتی ہیں، ان کے مقابلے میں 400 کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنے معاشرے کو ان 400 میں تو پکڑ نہیں سکتے، نہ ان سے اصلاح کر سکتے ہیں، وہ بچے کہاں ہیں آپ کے؟ دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وعد و نصیحت سے امت کے ہاتھ کو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بیکار ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرمائی تھی امت نے اسے چھوڑ دیا، اور بغیر اس کے کیے امت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود چھوڑ دیا۔ حدیث کے اندر ابو داؤد کے اللہ کہ جب بنو اسرائیل معاصی اور گناہوں میں پڑ گئے تو نہتهم علماء فلم ينتهوا، ان کے علماء نے انہیں روکا کہ گناہ نہ کرو، لیکن وہ گناہ سے نہیں رکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نہیں رکے تو علماء ان سے بائیکاٹ کر کے طرف پڑے، نہیں کیا یہ کہ صبح کو وعظ کرتے تھے اور شام کو انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے دعوت بھی کھایا کرتے تھے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے لعنوا علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیم کی زبان پر ان کو لعنت دی گئی۔ اب اللہ کا نبی پہلو بدل کر کے فرماتا ہے دیکھیے میں نے کسی حدیث کے اندر اتنا سخت ارشاد اللہ کے نبی کا نہیں پڑھا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَعْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَتَصْبِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ صَبْرًا أو
لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لام تاکید آخر میں نون تاکید، جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ضرور بالضرور، 7 صیغے ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. ابو داؤد کی روایت ہے کہ 7 صیغے لا کر کے اللہ کا نبی فرماتا ہے یا تو ضرور بالضرور تم لوگوں کو نیک عمل کا حکم دو گے، پھر یا تو ضرور بالضرور تم لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ گے. 2 پھر فرماتا ہے یا تو ضرور بالضرور تم گناہ گار جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑو گے. پھر فرماتے ہیں یا تو ضرور بالضرور تم برائی سے پکڑ کر کھینچ کر دین کی طرف لاؤ گے. 4 ثم لتحصرنه على الحق قصرا، یا تو ضرور بالضرور اس کو حق پر لا کر جماؤ گے. 5 یا تو یہ سب کرو گے اور اگر نہیں کرو گے تو ضرور بالضرور لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو جو گناہ نہیں کرتے اللہ ان کے دل کو بھی ویسا ہی کر دے گا جیسا گناہ گاروں کا دل ہے. اور اللہ 2 تاکید کے ساتھ اللہ کا نبی لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ. 6 صیغے. پھر 7واں فرما پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. جس طرح اللہ نے انہیں ملعون بنایا تمہیں بھی ملعون بنا. میرے بھائی امت کا ہاتھ پکڑنے کا تو یہی طریقہ ہے، اس کے سوا کوئی اور طریقہ. امر بالمعروف کو چھوڑ دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ مشائخ نے بھی چھوڑ دیا، علماء نے بھی چھوڑ دیا، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے، وہ بغیر اس کے ہاتھ نہیں پکڑا جاتا. میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ کے کام کو شروع کیا ہے، میوات سے شروع کیا، گئے اور میواتی جاہل وہ بیل سے ہل جوت رہا ہے اور مولانا گئے بھائی نماز پڑھ. بار بار کہا اور مولانا بہت نحیف ناتواں کمزور آدمی، یہاں داڑھی تھی مولانا. اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اسی چابک سے لے کر کے مولانا کو مار دیا، اور مولانا اس کی مار برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ہوش آیا، پھر کہا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ لے. یہ جو تبلیغ آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اگر بنیادی شخص کے اندر وہ طرف نہ ہوتی اور خدا کا خوف نہ ہوتا تو یہ درخت لگایا ہوا ان کا سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. مگر آج کہاں ہے امر بالمعروف نہیں، اور نہیں ہے تو میرے پاس چاہے جتنے بات کہہ لو، چاہے جتنی تبلیغی جماعت نکالو. دیکھو مدرسے آج سے 7 سال جب ملک آزاد ہوا، میں کہتا ہوں کہ اگر مدرسے اس وقت 10 تھے تو آج 100 مدرسے ہیں. اگر اس وقت تبلیغی جماعت کا کام 100 تھا تو آج 1000 ہے. منکرات کو دیکھ لو، اگر اس وقت 100 تھے تو آج 10,000 منکرات ہیں. کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آج تو کوئی کسی کا پکڑ نہیں رہا ہے. چاہے جو کر لو، ایک مخصوص طبقہ ہے جو مسجدوں کے اندر ملتا ہے، وہ طبقہ ایسا ہے آپ
کوئی 1% لے کر کے چلتا ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فائدے سے خالی ہے۔ لیکن میرے بھائی وہ طبقہ جو آپ کا اپنا 90% بلکہ 95% ہے، کل کو بنیاد تو اسی کو رکھنی ہے، وہ طبقہ تو ہے نہیں، نہ وہ آپ کی سنتا ہے نہ آپ اسے سناتے ہیں۔ تو جب ہی ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ جب ہر باپ اور ماں اپنی اولاد کو اپنے حق کو پہچانے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ نہیں ہے کہ لاٹھی اٹھا کر کے مار دو، نہ، پیار و محبت کے ساتھ کہو۔ اگر وہ نہیں مانتا پھر کہو، پھر نہیں مانتا پھر کہو، اپنی زندگی کا مشغلہ بناؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ قلوب کا بدلنے والا ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے نبی کا کردار تو یہی ہے۔ اور میرے بھائی یہ نہیں ہو رہا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے آپ لوگ مستقبل ہوگا کیا؟ بھائی ہمارے ملکوں کے اندر ہم جہاں سے آئے ہیں، 5 وقت فضا گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بچے پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو بھی ان کے دل و دماغ پر ایک اثر ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اسلام کے اوپر قائم ہے، اور اسلامی شکل و صورت ہے، ماحول ہے، ایک چیز ہوتی۔ اس ملک کے اندر تو کوئی چیز بھی نہیں، اذان کی آواز بھی آپ نہیں سنتے۔ اذان کی آواز میں بڑا اثر ہے، چاہے نہ سمجھتا ہوا، لیکن اثر ہے۔ اس کے اثر کو میں اس طرح کہتا ہوں، ارے بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر پیدا ہوا، ابھی اس کو دھویا بھی نہیں، پاک بھی نہیں ہوا، صاف بھی نہیں ہوا، وہ تو ہوگا 7 دن کے بعد۔ لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کو۔ اگر نہیں سمجھ، یقیناً بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، نہیں سن رہا، اسے کیا معلوم کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، لیکن اذان کا اپنا ایک اثر ہے۔ جب آدمی، جوان آدمی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اذان کی آواز کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ماحول، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے آدمی کا۔ چلیے نہیں پڑتا اثر کسی کے اوپر، اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر نہیں لکھا ہے کہ وہ راہ راست کرائے، چلیے دوسری طرف بھٹک گیا، مگر اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی بے حیائی کے ساتھ جو زندگی یہاں گزر رہی ہے جوان کی، میرے بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ کو کیسے پکڑ لیا جائے۔ یہ وعد و نصیحت نہیں پکڑے، یہ تو وہی آپ لوگ ہیں، یہاں 10 مرتبہ آواز ہو تب آپ ہیں، اور اگر 100 مرتبہ آواز ہو تب آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی اور ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ بھئی آپ تو مسجدوں میں آتے ہو، اللہ کا شکر ہے مسجدیں آپ سے آباد ہیں، آپ کے دل و دماغ کے اندر اسلام بیٹھا ہوا ہے، خدا کا خوف آپ کے دل کے اندر ہے، آخرت کی فکر آپ کے دل کے اندر ہے، مگر وہ طبقہ جو کل کو ان مسجدوں کا وارث بنے گا ہماری موت کے بعد، اس طبقے کے لیے کیا ہے؟ تو پھر کیسے آباد رہیں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے جس طرح چرچ آج 150-200 سال پہلے کے بنے ہوئے اور دروازوں کے اوپر مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، خدا نخواستہ یہ ہماری نسل کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور بہت جگہوں پر ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اس کی فکر کرو، اگر ہر آدمی اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لے، پیار و محبت کے ساتھ دوسرے کو ٹوکتے رہو، صرف ٹوکنا یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کھلاؤ، نہ، نہیں، جو کر سکتے ہو پیار و محبت کے ساتھ ہوگا، دیکھو ایک قصہ آتا ہے قرآن کے اندر، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم۔ یہ لوگ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتے تھے،
مقامی مچھلی پکڑنا تھا، کھاتے تھے، بیچتے تھے، دریا کے کنارے رہتے تھے۔ اب اللہ نے ان کا امتحان دیا۔ سنیچر کے دن مچھلیاں استاتین حجاروں یوم سبت شرع ہے، اوپر اوپر پھر رہی ہیں مچھلیاں، مگر پکڑنے کی اجازت نہیں۔ اور جہاں سنیچر کا دن گزرا مچھلیاں غائب۔ اب صبح سے شام تک گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں ملی، کسی کو ملی تو ایک آدمی مل گئی۔ تو بڑے چالو اور سمجھدار تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گھروں کے سامنے اپنی زمینوں میں تالاب، ہاؤس بڑے بڑے بنا لیے اور دریا سے نالا لگا کر کے کھود کر کے اس کے ساتھ ملا لیا۔ اب دریا کا پانی اس میں آ گیا، یہ ہاؤس بھی بھر گیا اور نالا ہے۔ اب جب مچھلیاں سنیچر کے دن آئیں تو مچھلی آتی ہے تو اسے کیا ہوا، تو اس نالے سے اندر گھس کر کے اس ہاؤس میں بھی آ گئی۔ جب دیکھا کہ 10-5 مچھلیاں آ گئی تو اب نالے کے منہ کو بند کر دیا، مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سنیچر کے دن۔ جب سنیچر کا دن گزر گیا تو اب اس مچھلی کو نکالا، ہفتے بھر کھایا اور پیا اور بیچا۔ اور اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر تین جماعتیں ہو گئی ان کے اندر۔ ایک تو وہ جماعت جو یہ گناہ کر رہی تھی، جنہوں نے تالاب کھودے تھے اور سنیچر کے دن مچھلی کو اس میں محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک وہ جماعت جو یہ نہیں کرتی تھی، اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی، ہم تمہارے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ ایک جماعت وہ تھی نبی جو ان گناہ کرنے والوں کے پاس جاتی تھی، ان سے کہتی تھی کہ تم اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ وہ انہیں گالی دیتے تھے، انہیں مارتے تھے، انہیں بھگاتے تھے، یہ اگلے دن پھر وہی پہنچ جاتا۔ 3 جماعتیں، ایک وہ جو گناہ کر رہی تھی، ایک وہ جو گناہ نہیں کر رہی تھی، اپنے گھر بیٹھی تھی، ایک وہ جماعت جو گناہ نہیں کر رہی تھی مگر گناہ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، گناہ سے روکنا چاہیے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ارے تم بے وقوف ہو گئے، جیسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، تم بھی آ کر کے بیٹھو، تم ان کے پاس جاتے ہو، مصیبت ان کے لیے بھی بنتے ہو اور اپنے لیے تمہیں گالی دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، تو پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ ارے ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ہماری طرح اللہ چاہے گا انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ چاہے گا ہلاک کر دے گا۔ تمہارے اوپر کیا مصیبت ہے؟ تم روزانہ پہنچ جاتے ہو، یہ تمہیں گالی دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، نکالتے، تمہیں پھر بھی شرم نہیں آتی ہے۔ تو یہ بیچارے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ارے بھائی کل اللہ اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم کیسے دیں گے کہ ہم سے جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، ان کے دل تو ہمارے ہاتھ میں۔ اور بھائی ہو سکتا ہے ہمارے کہنے کی وجہ سے کسی کو اللہ ہدایت کی عطا فرما دے تو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ جب ہمارا پیغمبر کے ہاتھوں پڑھایا ہوا سبق بالکل بھول گئے، کسی طرح راہ حق پر آئے، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے انہیں تو نجات دے کر ایک طرف کر دیا جو گناہوں سے روکتے تھے، انہیں تو ایک طرف کر دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے تھے اور وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے، دونوں کو عذاب کے اندر پیس کر کے رکھ دیا، بعذاب بئیس بما کانوا یکسبون۔ کیوں؟
ان کا قصور تھا جو گھروں پہ بیٹھے تھے، ان کا قصور یہ تھا گناہگار کو گناہ سے روکتے کیوں نہیں؟ میرے بھائی قانون قدرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے عذاب سے ڈرو اللہ کے جو آئے گا تو صرف گناہ گاروں کو نہیں پیسے گا، گیہوں کے ساتھ گھل بھی پیس جائے گا۔ یہ قانون قدرت ہے میرے بھائی، توجہ کرنی چاہیے۔ آدمی جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، ایک آدمی کا سرکل اپنے گھر تک ہے، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کی فکر کرو، روکو، حکم دو، اچھائی کا برائی سے بچاؤ، جتنا بھی پیار و محبت کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سختی کرے، آج سختی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اگرچہ ابھی وہ بالغ نہیں ہے، اگرچہ نماز فرض نہیں مگر دو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کے ہو نماز نہ پڑھیں تو مارو انہیں۔ آج کا زمانہ تو نہیں ہے، اور اس ملک میں اگر مار دے تو کل کو کڑی پڑ جائے، بچہ جا کے شکایت کر دے تو لینے کے دینے پڑ جائے۔ لیکن پیار و محبت کے ساتھ کہہ کر اپنے فرض کو ادا کیا جائے۔ کل میدان محشر میں کوئی نہیں، اے اللہ میں تو جو کر سکتا تھا وہ اس سزائی میں، لیکن نہ کہنا، خاموش رہنا، میرے بھائی یہ تو جرم ہے، اور کل اللہ کے یہاں اس پر سوال ہوگا۔ اس نے پانچواں سوال جو ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، یہ بتا جو تو جانتا تھا حلال و حرام، فرض اور واجب، یہ بتا تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ آج ہمیں جواب دو، جب جانتا تھا تو کیوں نہیں آگے بڑھا؟ جب جانتا تھا کہ یہ فرض ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اور جب جانتا تھا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے تو پیچھے کیوں نہیں آتا؟ جو جتنا جانتا ہے اس سے اتنا ہی سوال ہوگا۔ عالم سے سوال زیادہ ہوگا بمقابلہ اس کے جس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، وہ حلال حرام کو نہیں جانتا ہے تھوڑا بہت، جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی سوال ہوگا۔ میرے بھائی سمجھنا چاہیے۔ یہاں بھی آج بھی گفتگو ہو رہی تھی مولانا سے، جو جوان کا حال ہے بچے اور بچیوں کا، جس طرح شراب نوشی، شراب و کباب اور بدکاری ہے، اس کو کس طرح پکڑو گے؟ بغیر اس سے نہیں پکڑا۔ اگر اللہ کے نبی اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، مختلف صیغوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ اگر آدمی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نصرت ضرور ہوگی، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کی بندہ پابندی کر رہا ہے اور خدا اس کا حامی اور ناصر نہ بنے، نہیں ہوگا۔ مگر کرتے ہی بچپن سے ہاتھ پکڑو، ہر اچھائی کا حکم دو، ہر برائی سے روکو۔ کہو گالی دیتا ہے گالی ڈالو، اور بھائی نبی سے زیادہ نہ ہمارا خون مہنگا ہے، نہ ہماری عزت و آبرو کوئی چیز ہے۔ پوری امت کا خون بجا تو نبی کے ایک مبارک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کی ذات وہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوا طائف جاتا ہے تو لہو لہان کر دیتے ہیں، اور نبی کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ اللہ کا نبی بازار میں آواز لگاتا ہے، دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے، وحد اللہ، وحد اللہ، ایک اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی اٹھا کے پتی پھینک دیتا ہے دیکھتا بھی نہیں، کوئی تھوک دیتا ہے دیکھتا بھی نہیں، کوئی پتھر مارتا ہے دیکھتا بھی نہیں۔ ہماری زندگی کو اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی میرے بھائی کرو، نہیں کرو گے تو اولاد کا ہاتھ نہیں پکڑو گے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے ایک مخصوص طبقے کے لیے، اس کے بعد
اللہ ہمیں دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو استقامت عطا فرمائے، ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بعد بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر ایمان کی